اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا بقیہ امامت کا حصہ جو میں پچھلی خطابت میں سنا رہا تھا، آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، جو میرے ساتھ رہے ہیں ابھی اسی خطابت میں ویسا سنیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کربلا میں جب دیکھا امام حسین کو تو سب کہتے ہیں امام ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہور کو دیکھیے، چند لمحے پہلے یزیدیت کے ساتھ تھا، تو جب حق کو سمجھا تو حسینی ہو گیا، اب حسینیت کے ساتھ ہو گیا، تو شہید ہوا ہے۔ تھا یزیدی، جب امام حسین کے خیمہ گاہ پہ آیا تو حسینی ہو گیا، تو اب علیہ السلام ہو گیا۔ تو امام حسین امام کہتے اسے جو پل میں در پہ آئے ہو کہ علیہ السلام کر دے۔ اب پہلے سے جو اس کا عقیدہ تھا وہ سارا تبدیل ہو گیا، ساری تقلید امامت جس کا وہ قائل تھا ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ دو نمازیں ہوئیں، ایک نماز حکومت یعنی نماز یزید، جتنے امام حسین کے مخالف تھے سامنے وہ سب یزیدی تھے، یزیدی لشکر تھا، وہ نماز پڑھتے تھے، داڑھیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، حج بھی انہوں نے کیے ہوئے تھے، صحابی رسول کی اولاد میں سے تھے اور یزید کی فوج میں بھرتی تھے، بڑے بڑے عہدیدار تھے، نمازی تھے۔ ان کی نماز اور امام حسین کے 72 کی نماز میں فرق یہ ہے دوستو، یہ امام حسین کے ساتھ حق والی نماز ہے جو پاک نبی والی نماز ہے، وین منوان پاک امام حسین پڑھا رہے ہیں، اور وہ بنائی ہوئی امام ہے، جو بنائی ہوئی امام ہے دنیا والوں نے، ان کی ایمان پڑھی جا رہی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے ان دونوں میں کون سا امام حق پر ہے، تو فیصلہ ہو گیا جس کا عقیدہ مصطفی ہے وہی حسینی ہے، اسے یقین ہو گیا میری اس بات پہ خطابت پہ کہ حسینی نماز ٹھیک تھی۔ تو وہ کیوں ٹھیک تھی؟ کیونکہ انہوں نے جو باقی امام ہیں، جتنے امام ہیں جس کو لوگ امام مانتے ہیں، امام حنبل، امام حنیف اور امام شافعی اور امام مالک، یہ ایک رسول خدا کے بعد 110 سال بعد دنیا پہ آیا، پیدا ہوا، ایک 90 سال بعد آیا، 120 سال بعد آیا، ایک 80 سال بعد پیدا ہوا۔ جب 100 سال رسول پاک کو دیکھا ہی نہیں، جب دنیا پہ آئے تو درس علوم امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و علیہ اس کے درس کے اندر پڑھ رہے تھے، اس کے شاگرد تھے۔ یہ پہلی یونیورسٹی ہے اسلامہ کی جو مدینہ شریف میں امام صادق علیہ محمد نے درس بنایا ہے، وہاں پہ بہت سارے علماء بنے ہیں۔ تو یہ بھاگ کر حکومت والوں کے ساتھ، یعنی دور تھا بنو عباسی کا، اور انہوں نے یہ مامون رشید اور ہارون رشید یہ لوگ تھے کرسیوں پہ، یہ وقت کے خلیفہ تھے، یہ خلفائے مسلمین تھے، انہوں نے ان کو خرید کر اپنی طرح داروں پہ عالم لگا دیا، مفتی بنا دیا، ان کو کلے پہنا کر، ان کو تاج پہنا کر مفتی کے عالموں کے مسجدوں میں ممبروں بٹھا کر بڑے بڑے عالم بنا دیا، لوگ ان کے قائل ہو گئے۔ تو جب جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا ہی نہیں 100 سال، آج کی بات تو ایک دن کی، آپ دیکھیں میں اب مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی بندے کی مجال نہیں کہ منو عنین میری تقریر کو سن کر سنا سکے، نہیں سنا سکتا، گھنٹے کی بات بھول جاتی، ایک دن کی بھول جاتی، تو جس نے رسول کو دیکھا بھی نہ وہ عین دین کو کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو امام حسین نے پاک نبی کو عین نزدیک سے دیکھا تھا، جب مسجد نبوی میں مصطفیٰ اللہ کی عبادت میں سجدے میں تھے، تو پاک امام حسین نے قبر پر بیٹھ کر کتنا قریب سے مصطفیٰ کو دیکھا کہ نماز حق کیا ہے۔ تو پھر نماز حق امام حسین ہی جانتے ہیں نا، جس نے قریب سے اپنے نانا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ نماز حق ہے۔ تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے، اور یقین ہے کہ نماز حق امام حسین کی ہے۔ اگلی خطابت میں بقیہ حصہ امامت کا آپ کے سامنے، آپ میرے ساتھ رہیے گا، اور پوری اماموں کے بارے میں، 12 امام کے بارے میں، ان کا ظہور، ان کی یعنی تاریخ پیدائش، اور ان کا وصال یعنی ان کی شہادت، اور کس حکومت نے ان کو شہید کیا، کون سا دور تھا، ان کی ایج مبارک یعنی عمر مبارک کتنی تھی، ان کی اولادیں کتنی تھی، میں 12 امام کی ساتھ تفصیل پیش کروں گا، اور میرے ساتھ رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔